اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے گھر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضر نصیب فرمائے۔ ایک سوال تھا تسخیر الخلائق کا خاص عمل۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں مختصر پر اثر آزمودہ اور مجرب جو میرے بزرگوں کا بھی ہے اور میں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ تجربہ اور آزمایا گیا عمل ہے، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ لوگ کیوں چاہتے ہیں تسخیر الخلائق ہو، لوگوں کے دل میں اس کی محبت ہو اور اس کا مرتبہ مقام ہو، پروٹوکول ہو، جس کے اندر یہ لفظ بھی کہا جاتا ہے کہ واہ واہ ہو، یہ بلے بلے ہوندی رہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاک ذات بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر میری تعریف ہو، میرا مقام بلند ہو، لوگ میرے نام کا ذکر کرتے رہیں، میری تسبیح بیان کرتے رہیں، میری حمد و ثنا کرتے رہیں۔ تو اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ذات کی ڈیمانڈ بھی یہی ہم سے تھی کہ جتنا کوئی مسلمان درود پاک پڑھے گا وہ مجھ تک زیادہ قریب ہوگا۔ یہ اچھی عادت ہے، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی بھی عادت ہے اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ عادت مبارکہ بھی یہی ہے کہ لوگ مجھ پر درود پاک پڑھیں اور اس کی وجہ سے ان کے معاملات بہتر ہوں۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج کل جو حضرت انسان ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جس جگہ پر جاؤں، جس محفل میں جاؤں، جس جگہ پر جاؤں، میری واہ واہ ہو، میری لوگ عزت کریں، میری شخصیت کو پہچانیں اور میری بات پر توجہ دیں۔ اور اسی کے اندر کچھ لوگ غلط اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ ناجائز طور پر، مثال کے طور پر اللہ رب العزت جب ان کو مقام دیتا ہے تو وہ اس کے اندر زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ وہ نقصان کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی عزت کو برقرار نہیں رکھ پاتے، اسی کے ساتھ پھر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، بہت سارے معاملات الجھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایسے معاملات کے اندر گھس جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تسخیر الخلائق کا کوئی عمل ہو۔ یہ خاص طور پر میں عاملین کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ اکثر ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر جب ان کے کام نہیں ہوتے، لوگوں سے آنکھوں نہیں ملا سکتے، لوگوں سے مل نہیں سکتے شرمندگی کی وجہ سے، تو پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تسخیر الخلائق کا کوئی عمل کر لیں، اس کے بعد وہ ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، حقوق العباد جو ہے اس کا خیال اگر آپ رکھیں گے تو پھر بہت سارے معاملات آپ کے ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ یا بندی ہے، یہ میری بات دوسری طرف جا رہی ہے لیکن میں جس کو یا جن کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، امید ہے ان کو سمجھ آ جائے گی اور آپ بھی اس کے اوپر عمل کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، رب تعالیٰ جب انسان کو عزت دیتا ہے اس کے اندر انسان کو اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں ہوں، اب اللہ رب العزت نے مجھے ایک مقام دیا ہے، لوگ مجھے معالج کے نام سے پکارتے ہیں اور میرے پاس لوگ سائل آتے ہیں۔ اگر میں ان سے پیسے لیتا رہوں، ڈیمانڈ کرتا رہوں اور پھر میں ان کو تنگ کرتا رہوں، پھر ان سے ملوں نہیں، پھر ان کو ٹائم نہیں دوں، بہت سارے معاملات اگر میں الجھا دوں، اس کے بعد پھر میں یہ کہوں کہ بس میں وظیفہ کر کے چلا جاؤں، تو معزز خواتین و حضرات اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ ہر معاملات کے پیچھے اس کا ایک حل ہوتا ہے۔ آپ ان سے ملتے رہیں، جلتے رہیں، ان سے محبت پیدا کریں۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ یا بندی ہے، وہ اپنے خاندان والوں سے سلام دعا راضی کرنا نہیں ہے، ان سے بات کرنے کو پسند نہیں کرتا، ان کے پاس بیٹھتا نہیں ہے، ٹائم نہیں دیتا، تو وہ کہے جی بس میں تسخیر الخلائق کر لوں، تو میرے حساب سے، میرے بزرگوں کے حساب سے وہ غلط کر رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے حقوق اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ معزز خواتین و حضرات، ان چیزوں پر آپ توجہ دیا کریں۔ اور اس کے بعد جو سب سے تسخیر الخلائق یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت پر اگر آپ عمل شروع کر دیتے ہیں تو رب تعالی آپ کے ویسے ہی معاملات بنا دیتا ہے، پھر آپ کو کسی وظیفے کی، کسی قسم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر اللہ کے سامنے آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ پہلے نیچے آئیں گے، اللہ رب العزت پہلے آپ کی دعا قبول فرما دیں گے۔ لیکن بھائی کا سوال تھا، میں انشاءاللہ اس پر بات کرتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے ایک خوشبو، عطر، کوئی بھی چیز آپ کو پسند ہو، آپ نے اس کی بوتل لے لینی ہے، یا پھر اس کے اندر
اندر آپ تسبیح کے اوپر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اپنے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں، لیکن خوشبو والا جو عمل ہے یہ بہت بہتر ہے اور بہت مجرب ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 311 مرتبہ آپ نے اللہ پاک کے 2 مقدس نام ہے، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یہ آپ نے 311 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کو دل کے اندر پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے۔ جس کے لیے آپ تذکیر الخلائق کر رہے ہیں، جس آدمی کو اپنا بنانا چاہ رہے ہیں، اگر شوہر میاں بیوی کے آپس میں معاملات ہیں تو وہ چینی کے اوپر دم کر کے کوئی بھی میٹھی چیز اس کو کھلا سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی یہ عمل انشاءاللہ تعالی کامیاب اثر دکھائے گا۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے پھر آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس خوشبو کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ جس جگہ پر بھی جائیں تو آپ تھوڑی سی خوشبو مسل کے اپنے پورے جسم کو، کپڑوں کو آپ لگا لیں، کپڑوں کے اوپر لگا لیں، داڑھی شریف کو لگا لیں، تو انشاءاللہ جس محفل میں آپ جائیں گے، جس آپ فنکشن میں جائیں گے، لوگ آپ کی طرف متوجہ بھی ہوں گے اور آپ کو عزت بھی دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ روزانہ آپ نے اس کی پابندی کرنی ہے، 311 کی آپ نے تسبیح کبھی بھی قضا نہیں کرنی، ٹائم کی اس کے اندر پابندی نہیں، آپ ٹھنڈے ٹائم پڑھیں، گرم پڑھیں، اس کے اندر کوئی معاملات، لیکن اس کے اندر ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ روزانہ پڑھنے کے بعد آپ خوشبو کے اوپر، کیونکہ خوشبو ویسے سنت عمل ہے، آپ اس کے اوپر دم کر کے اپنی جیب کے اندر ڈالیں تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا وظیفہ بھی بن جائے گا، اور اس کے اندر آپ کو روحانیت بھی ملے گی۔ اللہ رب العزت کی پاک ذات سے بہت سارے معاملات آپ کے کلیئر ہوں گے۔ مجھے امید ہے جس بھائی کا سوال تھا تذکیر الخلائق کے حوالے سے اس کو جواب مل گیا ہوگا۔ اگر میری اس لفظوں سے کچھ سمجھانے کی وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں۔ بس زماد پارا خاص دعاؤں کا دا خدائی پامان۔